اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ آیات کا انتخاب کیا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آیت کو سمجھنے میں اگر چھوٹی سی غلطی کر دیں تو یقین مانیے آپ کی پوری زندگی الگ ٹریک پہ چلی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کسی نہ کسی کے ترجمے پہ یا اپنے پرانے عقیدوں میں پھنس کے، اگر آپ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور آپ عربی زبان سے بھی واقف ہیں اور آپ بالکل صرف نحو کا ایک ایک نقطہ جانتے ہوں اور بہت بڑے مترجم اور بہت بڑے مفسر بھی ہوں، تو بھی غلطی یقینی ہے، ممکن نہیں یقینی ہے۔ کیونکہ ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پہلے تعوذ نہیں کرتے، دل میں یہ خیال نہیں لاتے کہ اللہ میں تیری کتاب پہ کچھ محنت کرنے جا رہا ہوں، تو میری حفاظت فرما، تو اپنی حفاظت میں مجھے لے لے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، جو کہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اس آدمی کو بھٹکا کے رہوں گا۔ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کر دوں گا اگر تم سچی نیت سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں خود گمراہ کر دوں گا تم کو، کیونکہ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اگر میری کتاب کو ہاتھ لگانا ہے تو صرف اور صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے تمہارا، ڈبل میننگ میں بات نہیں کرنا، نہیں میں اس کے لیے بھی ہاتھ لگا رہا ہوں، میں قرآن اس کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، میرے کو ثواب بھی ہونا قرآن میں سے، میرے کو اجر بھی ہونا، میرے مردوں پہ بخشے بھی جانا اور میری زندگی بھی ٹھیک ہو جانا، میں خوشحال ہو جانا، خیر و برکت کے لیے پڑھنا، تراویحوں پڑھانے کے لیے پڑھنا، میں مفتی بننے کے لیے پڑھنا، لوگ میری تعریف کرنے کے لیے پڑھنا نہیں۔ آپ کو اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو ایک ہی مقصد سے لگانا ہے، تزکیہ نفس، آپ کی زندگی کا، پوری زندگی کا پیوریفیکیشن۔ اس کے 3 حصے، ایک باڈی کا پیوریفیکیشن، ایک غذاؤں کا پیوریفیکیشن، باقی آپ کی پوری لائف کی جتنی روحانی باتیں ہیں، جسمانی ہیں، سب کچھ اس کا پیوریفیکیشن۔ یہ چونکہ دونوں ہی چیزیں الگ ہیں، باڈی کا اور آپ کے پیٹ کا، غذاؤں کا، باقی کا آپ کا سچ بولنا، جھوٹ بولنا، یہ بے حیائی، سب کچھ شرک۔ اب اس میں جو ہے اخلاقی بیماریوں میں 5 چیزیں ہیں: بے حیائی کھلی ہو یا چھپی، حق تلفی کسی کا حق مار دینا، اور کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف کوئی بغاوت کرنا، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا پھر جہالت میں بیکار کی بکوا کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، اللہ ایسا بول دیا، اللہ ویسا بول دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ایون محمد الرسول اللہ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنی مرضی سے بات کرنے، وہ بات کی بحث ہے، آپ کو ضرورت ہے تو میرے سے بات کیجیے۔ آج میں ان 3 آیتوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں محمد الرسول اللہ کے نام پہ اتنا کچھ بلنڈر کیا گیا ہے، اس کو اس طرح غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے ان آیتوں کے مطلب کو، جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین بھی غلطی کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں سے چلا آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے کیا تو کیا کیا، ابن کثیر کو اردو میں ٹرانسفر کر دیا، جو انہوں نے سمجھا وہی ٹرانسفر کر دیا۔ احترام اور عزت کے چکر میں اس قدر ڈرے ہوئے تھے ہمارے علماء کہ یار اتنا بڑا عالم غلط تو نہیں بول سکتا، حالانکہ اندر سے دل گواہی دے رہا ہے کہ عربی زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، عربی زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ کو لینگویج، اس کا ماحول، پرسنالٹی محمد الرسول اللہ کی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک گھٹیا قسم کی بات محمد الرسول اللہ پہ جو ہے لے جا کے فٹ کر دیں، ایک گھٹیا قسم کی بات آپ اللہ کے لیے منسوب کر دیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کرونا جو آیا اللہ کا عذاب ہے، یہ طوفان جو آیا اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو کیا پتا اللہ کا عذاب ہے؟ کبھی قرآن پڑھا آپ نے؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ چلو آپ کا یہی سوال ہی اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے، قرآن میں چیک کیا آپ نے؟ نہیں چیک کیا۔ اچھا چلو قرآن پڑھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنے بڑے جاہل ہیں آپ، تو کم سے کم ایک سجدہ کرتے تھے، اس سجدے میں یہ پوچھتے تھے کہ اللہ میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا بے غیرت ہوں، وہ کتے کی دم ہوں اور وہ خنزیر کی غلاظت ہوں،
ख्वाजा का चूहा बंदर हूँ, गौस का कुत्ता हूँ, जो भी हैं आप, एक सजदा तो करते थे ना, रकात तो बांधते थे, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कि मुझे एक ऐसी बात समझा जो तेरी नज़र में सही हो, और उसी बात को, सही बात को पकड़ के लोग तेरे इनाम के मुस्तहिक हुए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वो बातें मत बता जो जाहिल तेरी किताब को पढ़े नहीं, समझे नहीं, तेरे नबी की बात को नहीं माने, और जो है अपनी टेढ़ी खीर चलाते रहे, या फिर राह रास्त पे आके, इस्तिकामत वाले रास्ते पे आके फिर बहक गए। ऐसे लोग तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक शख्स एक बात बोल रहा है, अपने सजदे में, अपने सूरह फातिहा में अल्लाह से डिस्कस करिए। अब ये आप नहीं करेंगे, क्यों? शर्मिंदा है अंदर से कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा बट्टेबाज हूँ। फिर वही पूरी लिस्ट सुनाना पड़ेगा, मैं गुटखे खाता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं वादा खिलाफ़ी करता हूँ, मैं जो है ये टाइम बता के वो टाइम पे नहीं आता, फिर टाइम पे बताता भी नहीं। ये सब जलील हरकतें हम करते हैं ना मुनाफिकत की। तो अब इतना बड़ा मुनाफिक बेगैरत जाके अल्लाह के सामने तो ठहरेगा, हुलिया भी बना लेगा, बोलेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, झूठ। और ये भी बोलेगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, झूठ। उसके दिल में ही नहीं है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है तो सिंसियरली सुनेगा फिर अल्लाह क्या बोलना चाह रहा है, सिंसियरली अरबी ज़ुबान सीखेगा, गूंगा भी है तो अरबी ज़ुबान सीखेगा इशारों में, बहरा, गूंगा, अंधा भी है तो सीखेगा अरबी ज़ुबान, क्योंकि उसको अपने रब की सच्ची बात मालूम होना है। ये लोग तो दुनिया तो धोखेबाज, बट्टेबाज लोग हैं, या तो नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, सिचुएशन को नहीं समझते, अपनी मर्ज़ी से मतलब निकालते। चलिए आयतें बड़ी बहुत ही सिंपल हैं, और सूरह अहज़ाब से मैं शुरू करता हूँ। 21 नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए ये है सिक्योरिटी में आना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़क्करल्लाह कसीरा वज़्कुरुल्लाह कसीरा। लक़द, इससे बड़ी कसम, इससे बड़ी यकीनी बात कोई नहीं है। लक़द से बात शुरू कर, यकीनन, ताकीद, कंपलसरी, शुड बी, मैंडेटरी, काना लकुम, देखो तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब आगे, लिमन खाना यरजुल्लाह, अब अगर किसी को अल्लाह की तरफ पलटने का यकीन है, वल यौमिल आखिरी, कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरी यौम आने वाला है, डे ऑफ जजमेंट होने वाला है, वहाँ ये देखा जाएगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के स्टाइल में तुमने ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किस चीज़ ने बनाया? रसूल किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? अल्लाह की तरफ से गैब की ख़बर लाके उसके बंदों को देने वाला रसूल कहते हैं। ये रिसाला लाने वाला, ये लेटर लाने वाला, ये कुरान लाने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? यकीनन लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सैंपल है, बेहतरीन आइडियल है। यानी क्या करना है तुमको? सबसे पहले सच्चे और सादिक और अमीन बनना है, अमानतदार बनना है, ग़ीबत नहीं करना है, गाली नहीं देना है, हराम नहीं खाना है, सच्चे। फिर मैं तुम्हें नबूवत का वो काम सौंपूंगा कि तुम्हारे नबी ने जो किताब तुम्हारे हवाले की थी, वो किताब आगे तक पहुंचाना है। झूठे, नालायक, हराम खाने वाले, एक चीज़ को हराम मानते हुए भी उस पर अमल करने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। और अगर ये किताब को समझना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंपलसरी सुन्नत, वो है दावत कुरान। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में दावत कुरान का काम नहीं करेंगे,
نہ آپ کو ہدایت ملنے والی ہے، نہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے والی ہے، نہ آپ کی زندگی ٹھیک ہونے والی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہونے والی ہے۔ لازماً اپنے خون سے لکھ کے رکھ لیجئے دیوار پہ، میں جہنمی ہوں، میں پکا نمازی ہوں، پکا تہجد گزار ہوں، میں پکا حاجی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، عالم فاضل مفتی کامل پاگل سب ہے، ایکس وائی زیڈ، لیکن میں اگر دین کا کام نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، تو میرے اتنا بڑا بدبخت، میرے اتنا بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف کر رہا ہے، اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی وہی کام کرے جو کہہ رہا ہے، قال اننی من المسلمین۔ اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ کون ہیں، تو کہنا بھائی میں نے اپنی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری قبول کر لی ہے، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، میں اللہ پہ ایمان لا چکا ہوں۔ تو یہاں ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، لہٰذا تم داڑھی چھوڑ لو، تم مسواک لگڑ لو، تم کانوں میں سرما لگا، آنکھوں میں سرما لگا لو، اور کانوں میں جو ہے عطر کیا پھایا رکھ لو، ٹوپی پہنا کرو، شملہ باندھو، پیجامہ اونچا کر لو، کرتا لمبا کر لو، تو تمہاری زندگی نبی کے طریقے پہ چلی جائے گی۔ اچھا یہ ہے اس کا مطلب؟ تو اس کے لیے آپ کو سورہ احزاب 18-19 منٹ کا ترجمہ ہے، میں ابھی اس ویڈیو کے نیچے لنک ڈال دیتا ہوں، ذرا سنیے اس میں کتنے احکام دیے گئے ہیں۔ اسی میں وہ بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاح کا مطلب پوری زندگی کی فرما برداری، عبادت کا ہم معنی لفظ ہے وہ۔ چلیے ایک دوسری آیت کا دھوکہ جو ہمارے بڑوں نے دیا ہے وہ لے لیجئے۔ اللہ اکبر، سورہ نجم، سورہ نمبر 53، اور اس کی شروعات دیکھیے، وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، کیا بات ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی محمد نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پر تھا۔ یہ سورہ نجم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ پہلی وحی پہاڑ کے اوپر آئی تھی، اندر نہیں آئی تھی۔ سمجھ لیجیے، میں اس کے اوپر سے گزر رہا ہوں، یہ دھوکہ دیا گیا ہے آپ کو، یہ بتا دیا گیا۔ اب یہاں ایک بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ ایسی ہوا میں باتیں نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط سمجھ رہے ہیں آپ، یہاں وحی کی بات ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کیا ہوگا، اپنے بیٹیوں کو کچھ کہا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو کوئی مشورہ دیا ہوگا، کسی کو کوئی چیز سمجھائی گئی ہوگی، آپ نے کبھی کسی کو غلط مشورہ دے دیا ہوگا، وہ پوری موجود ہے، پوری ہسٹری موجود ہے۔ بڑے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بولتے ہیں نا یہ لوگ کہ روایات میں یہ ہے، روایات میں وہ ہے، تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے آپ کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی مدینہ آ کے کسی سے کہا ہوگا کہ ایک کھجور کے درختوں میں تم یہ جو پیرنگ کرتے ہو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اللہ چاہے گا تو کیا اس پہ پھل نہیں لگیں گے؟ یقیناً لگیں گے۔ وہاں یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے جنگ میں یہ پلان بنایا ہو کہ اس طرح لڑیں گے، اس طرح کریں گے، پہلے وہ حملہ کرے ہم حملہ کریں، وہاں کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت جنگ لڑنے کا لیٹسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہاں گڑھے کھود کے ان کے اوپر کوئی ٹٹی بچھا دی جائے، اس پہ گھاس ڈال دی جائے تاکہ دشمن کو دھوکہ ہو جائے، وہ آ کے وہ گڑھے میں گر جائے۔ 3 دن کے فاقے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڈے کھود رہے ہیں، وہ خندق کھود رہے ہیں،
یہ روایتوں میں پڑھتے ہیں نا آپ، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کیا وہ سب کچھ اللہ کے کلام میں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے کلام میں بھیجا ہے وہی اللہ کا ہے۔ بے شک محمد رسول اللہ کی پوری سیفٹی سیکیورٹی پروٹوکال دیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی دل میں بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہے ہیں قرآن میں۔ اور باقی زندگی، پرائیویٹ زندگی میں آپ کیوں خواہ مخواہ ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک روبوٹ کی طرح تھے، ریموٹ کنٹرول سے چل رہے تھے، آپ بھی ایک روبوٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ روبوٹ کو جنت یا دوزخ نہیں دی جاتی، انسان کو دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کو آزادی اور اختیار دیا جاتا ہے۔ تم چاہو تو اللہ کی عبادت کرو، چاہو تو اللہ سے بغاوت کرو، چاہو تو اللہ کو گالی دو، چاہو تو اللہ کی تعریف دنیا کے سامنے بیان کرو، یا پاگلوں کی طرح کمرے میں بیٹھ کے سبحان اللہ وظیفے پڑھتے رہو، میرے کو 2 لاکھ قرضہ ہونا، 1 لاکھ قرضہ ہونا، اتنی دیر میں کوئی قرضہ لا کے دے رہا ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہنومان چالیسا پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 in 1 3 in 1 3 in 1 بولے بھی تو ہوتا، کرسچن جیسا کرتے ہیں۔ آلے لولیا 101 مرتبہ آلے لولیا بولیں گے تو منت پوری ہو جائے گی۔ ہرے راما ہرے کرشنا بولیں گے، ہنومان چالیسا پڑھیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کا ورد کریں گے وہ بھی منت پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے زندگی میں آزمائش کے لیے بھیج رہا ہوں، اس میں بھوک پیاس سے آزماؤں گا، تکلیفیں دوں گا، لوگ تم پہ تھوکیں گے، تمہارے دانت توڑ دیں گے، تمہارے اوپر اجڑی ڈالیں گے، تمہارے جوتے خون سے بھر جائیں گے، تمہارا سر پھوٹ جائے گا، تمہارے صحابہ تمہاری آنکھوں کے سامنے شہید ہوں گے۔ تمہارے صحابی کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو پیر سے اس ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ کے کھینچ کے چمڑا پھاڑ کے گوشت توڑ کے ہڈی توڑ کے وہ ایک ہاتھ سے لڑنے کے لیے جائے گا، اور دوسرا بھاگ کے منافق پیچھے سے پلٹ جائے گا۔ یہ سب قرآن میں لکھیں گے۔ وہاں نبی نے اپنے صحابی سے کیا کہا وہ لکھیں گے۔ کیوں خامخواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول کے؟ آپ کا دل جانتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو پھر سیاستہ کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان تمام کی کتابوں کو قرآن کا درجہ دے دیجئے، اور دے دیا آپ لوگوں نے، بلکہ قرآن سے زیادہ درجہ دے دیا۔ فضائل اعمال پڑھ لو، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پنسورہ پڑھ لو، قرآن کو بازو رکھ دو۔ یہی کیا نا۔ یہ دھوکہ مت دیجئے، جہنم کی آگ میں جلیں گے، زندگی بھر خون پیتا رہنا پڑے گا، سانپ ڈسیں گے ایسے لوگوں کو۔ تیسرا اور سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جاتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ جو کچھ نبی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کون سا سورہ ہے یہ؟ 59 الحشر۔ یہاں کلیئرلی بات سمجھائی جا رہی ہے، یہاں جنگ کا مسئلہ ہے۔ اوپر سے پوری آیتیں پڑھتے ہوئے آئیے آپ، یہ 7ویں آیت ہے صرف، اور جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی صحابہ سے کہا تھا کہ یہ تمہاری کوشش سے جنگ نہیں جیتی تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا، اس لیے وہ ڈر کے بھاگے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا مال ڈائریکٹلی میرے نبی پہ اور اس کے گھر والوں پہ ٹرانسفر ہو، یہ پیسے والوں کے پاس ہی روٹیٹ نہ ہوتا رہے۔ یہ پیسہ صرف نبی کا ہے، نبی کے گھر والوں کا ہے۔ یہ جو مال غنیمت ہے یہ ہم مومنوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ تم اس مال غنیمت کو اپنا مال مت سمجھو، خاص طور پہ اس جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سے اگر نبی تمہیں کچھ دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس قدر بلنڈر کیا ہے ہمارے بھائیوں نے، اس آیت کا بکواس کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول دیے وہ لے لو، جو حکم دیے وہ لے لو۔ جھوٹ ہے یہ کہ بکواس کر رہے ہیں آپ قرآن کو چھپا رہے ہیں، آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بولا داڑھی چھوڑو تو داڑھی چھوڑو، اللہ کے نبی نے بات ہی نہیں کی داڑھی کی کبھی، صرف چند جنگلیوں کو، بدوؤں کو کہا تھا یہ مونچھیں جو ہے یہ آوارہ لڑکوں کی، آوارہ لوگوں کی مونچھیں، اس کو کم رکھو، داڑھی کو ٹھیک کرنا ہے تو کر لو، بڑھا لینا ہے تو بڑھا لو۔
نہ تو یہ کوئی دین کا حصہ ہے، نہ شریعت کا حصہ ہے، نہ فقہ کا حصہ ہے. یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تم نالائق ہو، تم اسی چیزوں میں رہنا. داڑھی نہیں ہے، مسواک نہیں ہے، آنکھوں میں سرما نہیں ہے، کانوں میں پھایا نہیں ہے، سر پہ شملہ نہیں ہے، پیجامہ نیچے نہیں ہے، اوپر نہیں ہے. یہ کیا ذلیل حرکتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے یا تو آپ انتہائی درجے کے نالائق ہیں، انتہا درجے کے نالائق ہیں. اپنی عقل کو آپ نے دین کے معاملے میں تالا ڈال کے چابی کسی نہ کسی چور مولوی کے ہاتھ میں دے دی ہے. اب آپ تھوڑے دن کے بعد جب مولوی بن جائیں گے، 10 15 سال 20 سال چپلیں گھس دیں گے ان پاگلوں کے پیچھے، گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے فلاں کر دیا، میں نے 5000 آدمیوں کو مسلمان کر دیا. کلمے کا دھوکہ دے کے روز 1 لاکھ درود بھیجتے ہیں ہم لوگ پورے مل کے نبی پہ. یہ دھوکے بازی بند کیجئے، لوگوں کو قرآن پہنچائیے. آپ نے قرآن کی آیت آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخری، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ ان سے کہو کہ ایمان لانے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے. کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر. اسلام میں داخل ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلمت بربی، کہ میں اسلام قبول کر لیا اپنے رب کے لیے، میں داخل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے 14 نمبر پہ، 49 نمبر کی صورت ہے. جب یہ اعرابی آ کے کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، قل تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو. تلوار کے زور پہ ڈر گئے تم کہ اگر اب مدینے میں ایمان قبول اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، نبی کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھیں گے، ان لوگوں کی جیسی ڈریسنگ نہیں کریں گے تو جوتے پڑنے والے ہیں. وہ 13 سال کی آیتیں تو تم نے پڑھی ہی نہیں ابھی. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یہ قرآن کو سمجھو گے، تو اب تمہارے دل میں ایمان پیدا ہوگا. پھر تمہارے اعمال کا ایک بھی حصہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. میں اسی کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہوں اور اپنی سختی اور اپنے لہجے کی سختی کی آپ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ آپ کو نیند سے جگانے اور بے غیرتی سے غیرت میں لانے، بے شرمی، بے حیائی، بد احساسی، کفر، نفاق، شرک، بدعات سے باہر نکالنے کے لیے اتنا جھنجھوڑنا میرے لیے ضروری ہے. میرے بھائی، ایک 10 سال کے بچے کو میں جلتی ہوئی آگ سے نکال رہا ہوں. میں وہاں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کا میں رٹا پکڑ کے کھینچوں، اس کو کسی ناٹ کے اس کی ایک آگ میں سے کھینچ کے نکالوں. وہاں ایک عورت کو مجھے بچانا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اس کا جسم دکھ رہا ہے، مجھے پہلے اس کو بلینکٹ اڑانا ہے، وہ بلینکٹ بھی جل رہی ہے. تو یہی میرا رویہ ہے. اس کے پیچھے میرا ٹوٹل مقصد یہ ہے میرے بھائی، آپ سب کو میں جہنم سے نکال کے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے ہدایت کی روشنی میں لانا چاہتا ہوں. آپ کے دماغوں کو اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک محفل میں ایک صاحب نے کہا آپ طنز بہت کرتے ہیں، تانے بہت کرتے ہیں، شال میں لپٹ کے جوتے بہت مارتے ہیں. تو بھائی آپ تو ایسی کیفیت میں تھے، شال میں لپٹ کے تو کیا، اس جوتے کو گوبر میں ڈبا کے مارنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ الفاظ آپ کہیں گے، پھر آپ کہیں گے قیامت کے دن کاش تو مجھے مارتا میرے بھائی، کاش میں کسی غلط صحبت میں نہ رہتا، کاش میں تیرے جیسے دوست کی صحبت میں رہتا. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.